أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے. اور جب یہ سال مسلمانوں کی زندگی میں ہر سال کی طرح یہ مہینہ 11 مہینوں کے بعد آتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ کے ذہن کے اندر فوراً خیال آتا ہے
کہ اللہ نے اس دھرتی پر اور دھرتی پر بسنے والوں پر احسان فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ نے اس ہستی اعظم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا جن کو اللہ نے اپنا نبی بنایا اور آخری رسول فرما کر ختم نبوت کا تاج سجا کر آپ کے بعد قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اللہ کو جس طرح ضرورت محسوس ہوتی رہی، دنیا کے اندر انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا۔ جب مالک کائنات نے سمجھا کہ اب میرے نبی کے بعد کسی اور رہنما کو، کسی اور کو ہدایت کا پیغام دے کر دنیا میں بھیجنے کی ضرورت نہیں، تو آپ نے اپنی محبتیں اور اسی طریقے سے آپ نے نعمتوں کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمام انسانوں کے لیے پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دینوں میں سے دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک تمام سماوی کتابوں میں سے بہترین اور افضل کتاب قرآن کریم ہے۔ اللہ کے نزدیک تمام انسانوں میں افضل انسان، افضل نبی، کامل نبی، اکمل نبی، اشرف نبی، اجمل نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر نبی پیغمبر اللہ کا نبی ہے۔ رحمت عالم کو اللہ نے خاصیت عطا فرمائی کہ آپ نبی بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ اللہ آپ کو اپنا محبوب، آپ اللہ کو اپنا محبوب رکھتے ہیں، اور یہ محبت اتنی کامل بڑی ہے کہ خدا محبوب کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا، محبوب خدا کی منشا کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر وہ اشارہ کرے تو اس کے کہنے پر وہ کام کر دیتا ہے جو دنیا کے ہونے میں انہونا ہوتا ہے۔ انگلی سے پانی کے چشمے نکالنا، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دینا، اشاروں میں قبلے کی سمت کو بدل دینا، مردوں سے نبوت کی گواہی دلوا دینا، یہ کام تو انسان کے بس کا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے۔ محبوب، ہم نے آپ کو 2 چیزیں عطا فرمائی۔ پہلی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ایک یہ کہ ہم نے آپ کو اپنا رسول بنایا، اور دوسرا آپ کو ہم نے صراط مستقیم ہدایت والا راستہ دے کر بھیجا۔ دنیا کا جتنا بھی پڑھا لکھا، دنیا کا جتنا بھی بڑا عقل مند دانشور ہو، محبوب تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، اسے خدا بھی ملے گا، دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی۔ اگر تیرا راستہ چھوڑ کر کسی راستے پہ چلے گا، دنیا کے اندر بھی ذلیل کروں گا اور آخرت کے اندر اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ جتنوں نے دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے خلاف اپنی زندگی کے گزارنے کا فیصلہ کیا، نام نہیں، مال والے، اولاد والے، کنبے والے، خاندان والے پڑے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ بلال نے اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق ڈال لیا، آج گلی گلی میں بلال کا غلام نظر آتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رعب تھا، شخصیت سی، عہدہ تھا، زور تھا، طاقت تھی، لیکن میرے عزیز و حضور کی اتباع نہ تھی، اس لیے عمر کو کوئی اچھی نگاہ سے دیکھتا نہ تھا۔ جب کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں آ گئے، تو آج گلی گلی کے اندر حضرت عمر کا نعرہ لگ رہا ہے۔ سیدنا عثمان غنی میرے عزیزو مدینے کا تاجر تھا، جب حضور کی غلامی کے اندر آ گیا تو ہر جگہ میرا عزیزو عثمان جامع القرآن گلی کوچوں میں کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
اگر میرے قاری صاحب مجھے کہیں گے مولانا عبد الحنان جیسے بن جاؤ، 36 آدمی اس کے اندر مین میخے نکالیں گے۔ اگر میں کہہ دوں فلانے آدمی جیسے بن جاؤ تو 50 مانیں گے، 50 نہیں مانیں گے۔ لیکن جس کو مالک کائنات کہہ دے میرے محبوب جیسے بن جاؤ، رب اکبر کی قسم، جس کی گفتار کی، جس کی صورت کی، جس کی کردار کی مالک کائنات قسمیں اٹھا اٹھا کے گواہیاں دے، تو آپ کو مجھے جان لینا چاہیے اگر یہ ہیں تو ہم ہیں، اگر رحمت والا نبی نہیں تو ہماری حیات اور موت کی بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ خود اعلان کر رہا ہے میرا قرب پانے کے لیے، میرے قریب آنے کے لیے، میرا بندہ بننے کے لیے، بندہ کہلوانے کے لیے، جب تک تم حضور کی غلامی میں نہیں آ کے بیٹھو گے، مالک کائنات تمہیں اپنا بندہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ الہ العالمین پھر تیرے بارے میں، ہمارے بارے میں تیرا نظریہ کیا ہے؟ مالک کائنات تو کیا چاہے گا کہ ہمارے بارے میں تو کیا کہے گا؟ کہتا اولئک کالانعام بل ھم اضل، فرمایا جو نبی کی غلامی سے ہٹ جائے وہ کتا خنزیر تو بن سکتا ہے، میرا بندہ محمد کا غلام نہیں بن سکتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کو جتنے ترقی یافتہ لوگ نظر آ رہے ہیں میرے عزیزوں، کوئی چاند پہ چلا گیا، کوئی سورج کی ریسرچ کر رہا ہے، کوئی ستاروں تک پہنچ گیا، کوئی آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا، اگر اس کے پاس نبی کی غلامی والا معیار کوئی نہیں تو مالک کائنات، ہم دنیا اسے سائنسدان کہیں، مالک کائنات اسے انسان بھی کہنے کو تیار نہیں۔ کالانعام بل ھم اضل، فرمایا جانوروں سے بدتر بھی کوئی ہوگا، فرمایا اس کیٹیگری میں بھی میں نبی کے نافرمان کو، اپنے نافرمان کو ان بندوں میں بھی شامل کوئی نہیں کروں گا۔ بندر کتا تو کہلائے گا، کتا بلا سور تو کہلائے گا، بھیڑیا کہلائے گا، جو نبی کا غلام نہیں بنے گا میرا بندہ نہیں کہلائے گا، کملی والے کو امتی انسان نہیں کہلائے گا۔ اللہ نے نسب بھی اعلیٰ عطا فرمایا، حسب بھی اعلیٰ عطا فرمایا، ماں خاندان میں اعلیٰ، ابا اپنے خاندان میں اعلیٰ، دادا اپنے خاندان میں اعلیٰ، پردادا اپنے خاندان میں اعلیٰ، سخاوت میں اعلیٰ، ذکاوت میں اعلیٰ، شرافت میں اعلیٰ، اخوت میں اعلیٰ، پیار میں اعلیٰ، محبت میں اعلیٰ، ان ساری چیزوں کا مجموعہ بنا دیا، پھر نام رکھ دیا محمد الرسول اللہ۔ مالک کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ جاؤ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں چھوڑ کے آئے؟ بڑی بلڈنگ کوئی نظر نہ آئی، پانی کی سبیل کوئی نظر نہ آئی، ہرے بھرے کھیت کوئی نظر نہ آئے، اجڑے درخت کوئی نظر نہ آئے، بنجر زمین تھی، چٹیل میدان تھا، نوکیلے پتھر تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو جہاں جا کے لٹا دیا، فرمایا دین کا مرکز یہاں ایسا بناؤں گا، اس مرکز کا نام میں بیت اللہ رکھ دوں گا، آباد کرنے والے کا نام محمد الرسول اللہ رکھ دوں گا۔ الہ العالمین یہ منظر کب پیدا ہوگا؟ فرمایا میں نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے دی، اگر آپ میری محبت میں قربانی دیتے ہیں تو اس قربانی کو قیامت تک زندہ رکھوں گا، اگر میں اپنا لاڈلا نبی دنیا میں بھیج دوں تیری دعا کو بھی قیامت کی صبح تک سلامت رکھوں گا۔ قربانی کے موسم میں، ذی الحج کے مہینے میں آپ یہ سارا موضوع سنتے آئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اماں زمزم کے کنویں کے پاس اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مائی ہاجرہ اس کنویں کی مالک بن گئی جس پانی کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے سے نکالا تھا۔ ملک یمن کے اندر، ملک شام کے اندر قحط پڑ گیا اور وہاں کے کچھ لوگ اٹھ کر پانی کی تلاش کے اندر، کھانے پینے کی اشیاء کے اندر، تلاش کے اندر میرے عزیزوں دائیں بائیں پھر رہے تھے۔ اللہ اکبر، بیر زمزم کے پاس سے گزرے، وہاں کا پانی انہیں میٹھا لگا۔ مائی ہاجرہ کے پاس انہوں نے رہنے کی اجازت مانگی کہ اگر آپ یہاں اجازت دے دیں تو اپنا جھوپڑا ڈال لیں یا بسیرا کر کے اپنی کلی لگا لیں۔ مائی ہاجرہ بھی تنہا تھی، فرمایا ٹھیک ہے، اللہ اکبر، تمہارا مزاج مجھے پسند آیا، تم یہاں رو، لیکن پانی میری مرضی کے مطابق دیا جائے گا، تم یہ سمجھو کہ تمہیں پانی ملے، اس پر میں کسی کو اختیار نہیں دوں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پانی تیرا ہے لیکن پر بھرنے کے لیے، پینے کے لیے تو اجازت ہے۔
اللہ کا پیغمبر اسماعیل علیہ السلام اسی قبیلے میں بنی جرہم کے اندر جوان ہو گیا اور بنی جرہم قبیلے میں آپ کی شادی ہو گئی. اعلان نبوت فرمایا 130 سال کی آپ نے زندگی گزاری. جب دنیا سے جانے لگے اپنے بیٹے قدار کے حوالے بیت اللہ کا اور زمزم کا سارا نظام اس کے حوالے کر کے چلے گئے کہ اب تو جانتے رہا کام جانے. اس کے بعد بنی جرہم کے اندر اور بنو اسماعیل کے اندر آپس میں جھگڑا پڑ گیا. بنی جرہم بنو اسماعیل کے اوپر غالب آ گئے تو بنی جرہم بنو اسماعیل مکہ چھوڑ کر بیر زمزم چھوڑ کر ابا مکے کے اطراف کی آبادی کے اندر جا کے مقیم ہو گئے. بنی جرہم نے میرے عزیزوں بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی. آس پاس کے قبائل کو ناگوار گزرا, انہوں نے اکٹھے ہو کر بیر زمزم پر اور بنی جرہم پر حملہ کیا, شکست دے دی اور بنو اسماعیل کا داخلہ پھر مکے کے اندر کھل گیا اور بنو اسماعیل کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا گیا, زمزم کنویں کا بنو اسماعیل کو مالک بنا دیا گیا. چلتے چلتے میرے عزیزو یہ حکومت جو تھی اللہ اکبر بنی ہاشم کے پاس آ گئی. ہاشم حشم سے ہے, شوربے میں روٹی بھگو کر سرید بنا کر حاجیوں کی خدمت کرنے والا. زمزم کنواں پہلے موجود تھا. ان کی سخاوت بہت اونچی ہوا کرتی تھی. کوئی بھی مسافر آیا کرتا, قافلے والا آیا کرتا تو ہاشم کے دسترخوان سے فائدہ اٹھایا کرتا. جناب ہاشم کا روب اتنا تھا اللہ اکبر کہ ان کے ماتھے کے اوپر نور نبی کا پردہ تھا, ان کے ماتھے کے اوپر ہر وقت نور نبوت چمکا کرتا تھا. ہر ایک کی خواہش ہوا کرتی کہ بنو ہاشم سے ہمارا تعلقات ہو جائے. آپ یمن کی طرف مال تجارت لے کے گئے, آپ نے پورے قبائل والوں کو کہہ دیا عرب والے سال میں 2 مرتبہ تجارت کا سامان لے کے آئیں گے, ملک شام اور ملک یمن کے اندر مال لے کے آیا کریں گے. پورے عرب والوں نے آپ کو اتفاق سے اجازت دے دی. اللہ اکبر. ہر جگہ لوٹ مار ہوا کرتی تھی, راہزنی ہوا کرتی تھی. بنو ہاشم کا مال یمن میں جایا کرتا, کوئی ان کے مال کی طرف دیکھنے کو تیار نہ ہوتا. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. ہر جگہ لوٹ مار ہوا کرتی تھی. محمد کے خاندان والوں, تمہارے مال کی اس وقت بھی مالک کے کائنات حفاظت کرتا تھا. ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. بنو ہاشم ملک یمن کی طرف گئے. سلیحہ بن جلاح کی بیٹی پر سلیحہ بن جلاح کی منکوحہ پہ نظر پڑی. 2 بیٹے تھے, ایک کا نام عمر تھا, ایک کا نام معبد تھا. سلیحہ بن جلاح نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. نام اس کا سلمہ بنت مرہ تھا. جناب ہاشم کو وہ عورت بڑی بردبار نظر آئی, بڑا اعلیٰ کردار والی نظر آئی. آپ نے اس عورت سے نکاح کا پیغام بھیجا, اس نے نکاح کے لیے آپ کو قبول کر لیا. اب یہ سلسلہ دیکھو کس طرح اللہ چلا رہے ہیں. اللہ جل شانہ نے جناب ہاشم کو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا, مطلب. ایک لڑی چل پڑی, شیبہ کہتے ہیں جب یہ پیدا ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ایک سفید بال سا تھا, شیبہ کے نام سے مشہور ہو. مالک کائنات کی طرف سے سلسلہ چلا, جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا. مالک کائنات نے پھر نظارہ دکھایا. جناب عبد المطلب کی مالک کائنات کی گود, مالک کائنات کو نے گود کو آباد کر دیا. انہوں نے اپنے بچے مطلب کو بھیجا. اللہ اکبر کے جاؤ, جا کے یمن چلے جاؤ, مدینہ طیبہ چلے جاؤ اور جا کے میرے وارث کو جا کے وہاں سے لے آؤ. پتہ لگا ان کا تو راستے کے اندر انتقال ہو گیا, وہی اپنے قبیلے کے اندر. اب عبد المطلب اب جب شیبہ کو لے کے آنے لگے, عبد مطلب اب شیبہ کو لانے کے ان سے جو بچہ پیدا ہوا تھا, شیبہ اس کے سر میں سفید بال تھا. اب جب حکم ہوا کہ جا یتیم بھتیجے کو لے کے آ, اب یہ بھتیجے کو لینے کے لیے گئے تو کپڑے ان کے گندے مندے, یتیمی ٹپک رہی تھی. مطلب سردار تھے, انہوں نے اپنے پیچھے بٹھا لیا. جب یہ مکے میں داخل ہوئے تو کہا کون ہے, کہ یہ میرا غلام ہے. تو عبد مطلب کے نام سے مشہور ہو گئے, مطلب کا غلام, مطلب کے نام سے مشہور ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ.
مالک کائنات نے پھر اپنا نظارہ دکھایا، پھر مالک کائنات نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا، مالک کائنات نے مطلب کے گھر کے اندر جناب عبداللہ بھیج دیا۔ ایک ہی بیٹا تھا۔ مطلب کہتے ہیں میں بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں سو رہا تھا، میرے سے کسی نے خواب کے اندر کہہ دیا کہ برا کھودو، میں اٹھا، وما برا، برا کیا ہے؟ وہ بتانے والا چلا گیا۔ دوسرے دن کہنے لگا میں مظنونہ کھولو، میں نے کہا کیا مظنونہ؟ کہ وما مظنونہ، کیا ہے مظنونہ؟ بتانے والا چلا گیا۔ تیسرا دن آیا، کہنے لگے احفر الطیبہ، طیبہ کھودو، میں نے کہا وما طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ بتانے والا چلا گیا۔ چوتھے دن خواب آیا، فما احفر الزمزم، زمزم کھودو، میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ فرمایا اس کا پانی کبھی ختم نہ ہوگا، اس کے پانی کی کبھی مٹھاس نہیں جائے گی، قیامت تک آنے والے حاجیوں کو یہاں کا پانی سیراب کرے گا۔ وہ کہنے لگے میں دائیں بائیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی جرہم بنی اسماعیل پر غالب آئے، یہ مکے سے نکل گئے، اور بنی اسماعیل کو اللہ نے دوبارہ جب ان پر بنی جرہم پر فوقیت دی تو بنی جرہم جتنا بیت اللہ کا سامان تھا سارا زمزم کے کنویں میں دفنا کے چلے گئے۔ اس کا کوئی کس کو پتہ نہ تھا۔ زمزم کے کنویں پہ قبر چڑھا دیا، مٹی ڈال دی، پتھر ڈال دیے، یہ بالکل معاملہ ختم ہو گیا۔ تو عبد المطلب کو خواب کے اندر آیا کہ زمزم کھود۔ جب آپ نے اپنے علاقے والوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہاں تو زمزم ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے حارث کو کہا کہ حارث آ میرے ساتھ چل۔ جناب حارث کو ساتھ لیا، پہلی کدال، دوسری کدال، چوتھی پانچویں کدال پر پانی کا چھینٹا باہر آیا۔ زمزم نے انگلی لے کے منہ کے ساتھ، اللہ اکبر، زمزم کی انگلی عبد المطلب نے لے کے منہ کے ساتھ لگائی، فوراً زبان پہ نعرہ لگا اللہ اکبر، یعنی وہ پانی اللہ نے دے دیا جس کی بشارت کو اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے۔ اب وہاں کھڑے ہو کے زمزم کے پاس جناب عبد المطلب دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین میرا ایک وارث ہے، اگر مجھے تو 10 بیٹے دے دے تو ایک بیٹا میں اللہ کے تیرے نام پر ذبح کر دوں گا۔ مالک کائنات نے 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے عزیزو حرم میں بیت اللہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے، خواب میں کسی بندے نے آ کے کہہ دیا عبد المطلب اپنے بیٹوں کی قربانی دے دے، نظر اپنی پوری کر دے، اللہ تیرے سے قربانی مانگ رہا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر میرے عزیزو 10 بیٹوں میں سے کرہ ڈالا، 10 بیٹوں کے نام پرچی پہ لکھے، پہلا نام عبداللہ کا نکل آیا، یہ ساروں میں حسین تھا، ساروں میں پیارے تھے۔ بہنیں آ کے رونے لگی، رشتہ دار رونے لگے، نانا عبداللہ نہیں، اس کے بدلے 10 اونٹ کا کرہ ڈال لے۔ عبد المطلب نے 10 اونٹ ایک پرچی پہ لکھے، دوسرے پہ عبداللہ لکھا، جو کر کے پرچی ڈالی، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا۔ بہنیں رونے لگی، کہنے لگی 20 اونٹ لکھ لے، 20 اونٹوں کی پرچی ڈالی، پھر نام عبداللہ نکل آیا۔ 30 اونٹوں کی پرچی ڈالی، پھر نام عبداللہ نکل آیا۔ 50 کی پرچی ڈالی، پھر نام عبداللہ نکل آیا۔ 60-70 کی پرچی ڈالی، پھر نام عبداللہ نکل آیا۔ اتنا عبداللہ عزیز تھا، 70 اونٹ قربان کر رہا ہے۔ مالک کائنات نے اعلان فرما دیا تو 100 اونٹ قربان کر یا ایک نہ کر، عبداللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا، کیونکہ اس کے وجود کے اندر مجھے محمد الرسول اللہ کا ظہور نظر آ رہا ہے۔ 100 اونٹوں کا کرہ ڈالا گیا، تب عبداللہ کا نام علیحدہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ عبد المطلب سے ان کے بھائی کہنے لگے تیرا بھتیجا تجھے اتنا پیارا کیوں لگتا ہے؟ پتہ ان کا کیا مقام تھا؟ جناب عبد المطلب ان کا بچھونا اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے، ان کی چادر اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے، بیت اللہ میں علیحدہ ان کا تخت لگا کرتا تھا، ان کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ عبد المطلب ان کو ہاتھ نہ لگانے دیتے، حتیٰ کہ جس کپڑے پہ بیٹھتے اسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتے، چہرہ دیکھ دیکھ کے کہا کرتے تھے ایک وقت آنے والا ہے عبداللہ کا، عبد المطلب کا خاندان اسی لڑی سے چمکے گا۔ مالک کائنات کی مشیت غالب آ گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جب نظر سے فارغ ہوئے، عبداللہ جب جوان ہونے لگے، جب عبداللہ جوان ہوئے تو عبد المطلب نے کہہ دیا اے بیٹے بتا تیری شادی کا کیا ارادہ ہے؟ کہ ابا جان بتاؤ کہاں کرو گے؟ وہب بن عبد مناف کی بیٹی وہب کی بیٹی جناب آمنہ، ان کا وہب بن عبد مناف کی بیٹی جناب آمنہ بنو زہرہ میں، اس عورت کے بارے میں جناب امی آمنہ کے بارے میں آپ کی شرافت کی، آپ کی دیانت کی، آپ کے غیرت کی، آپ کے پردے کی بڑی تعریف سنی تھی۔ یہ پیغام لے کے وہاں چلے گئے، 2 پیغام اکٹھے گئے، ایک وہیب بن عبد مناف
سیدہ آمنہ کے چاچا کی بیٹی حالہ، اس سے عبد المطلب کا نکاح کا پیغام، ابا اللہ اکبر، اور دوسرا میرے چاند اللہ اکبر، ایک بیٹی آمنہ بھتیجی آمنہ سے عبداللہ کا پیغام، ایک مجلس میں دو اکٹھے نکاح ہوئے، اللہ اکبر۔ ایک کی لڑی سے امیر حمزہ پیدا ہو گیا، دوسرے کی لڑی سے محمد الرسول اللہ پیدا ہو گئے، ایک مجلس کے اندر دو نکاح ہوئے، یہ ایک حضرت حالہ سے اور ایک سیدہ آمنہ سے۔ جب نکاح کے لیے رشتے کا پیغام لے کے جا رہے تھے، فاطمہ بنت مرہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، نہ عبد المطلب کی سرداری کو دیکھا، نہ میرے عزیز و عبد مناف کو دیکھا، نہ اس نے وہب کو دیکھا، عبداللہ سے کہنے لگی، سرگوشی کرنے لگی، کہنے لگی ذرا کونے میں چل کے میرے سے بات سن لے، 1 منٹ کا تجھے 1 اونٹ دوں گی، 10 منٹ کے تجھے 10 اونٹ دوں گی، تھوڑی دیر خلوت تنہائی میں میرے پاس بیٹھ کے چلا جا۔ انہوں نے کہا جا بی بی اپنا کام کر، میرا نسب اعلیٰ، میرا خاندان اعلیٰ، میرا نسب نرالا خاندان اعلیٰ ہے، ہمارے خاندان میں دادیوں میں نانیوں میں کوئی زانی پیدا نہیں ہوئی، کوئی مشرک پیدا نہیں ہوئی، فطرت ان کا غالب گمان توحید پر تھا۔ وہ حضرت عبداللہ ٹھکرا کے چلے گئے۔ تیسرا دن شب شادی کا ہوا، جب آپ وہاں سے واپس نکاح کر کے سیدہ آمنہ سے واپس آئے، عبد المطلب پیچھے پیچھے، جناب عبداللہ آگے آگے، وہ عورت پھر آئی اور باہیں پھیلا کے کھڑی ہو گئی، کہے ادھر آ بات سن، اب نہ کسی غرور تکبر میں رہنا، میں تجھے پہلے منتیں کرتی تھی میرے سے نکاح کر، اب میں نے تیرے سے نکاح کوئی نہیں کرنا۔ وہ کہنے لگے کیوں، کیا بات ہے، اب تو میرے سے نکاح کیوں نہیں کرتی؟ کہنے لگی تورات کی حافظہ میں، انجیل کی حافظہ میں، آسمانی کتابوں کو من عنوان میں نے زیر زبر کے ساتھ پڑھا، میں نے تیری شرافت سے نکاح نہیں کرنا تھا، تیری سرداری کی سے نکاح نہیں کرنا تھا، تیرے ماتھے کی اس پٹی کے اوپر مجھے نور نبوت نظر آ رہا تھا، جس کی بشارت میں نے تورات انجیل میں پڑھی تھی، اس وجہ سے میں تیرے سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ جب جناب عبداللہ نے سنا، فرمایا اب تیرا کیا ارادہ؟ کل لگتا ہے نور تیرے ماتھے سے نکل کر کسی اور کی گود میں منتقل ہو گیا ہے، اب وہ تیرے میں نور کوئی نہیں رہا۔ جناب عبداللہ سفر تجارت کے لیے ملک شام گئے، راستے میں اللہ اکبر میں حضرت آمنہ کا علاقہ مدینہ منورہ آ گیا، یہاں آپ کو بخار رہا، قافلے والے آپ کو میکے چھوڑ کے آ گئے، 1 مہینہ تک یہاں بیمار رہے، آپ کا انتقال ہو گیا، بنو خزرج والوں نے جا کے بتایا تیرا بیٹا عبداللہ بیمار ہے، حضرت حارث کو، جناب حارث کو بھیج دیا کہ جا اپنے بھتیجے کو لے کے آ۔ جب وہاں پہنچے تو ان کی قبر پہ لے گئے کہ ان کا عبداللہ کو تو انتقال ہو گیا، ابھی ماں آمنہ کی گود جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد نہ ہوئی، رب اکبر کی قسم ہے، یتیم کے آنے سے پہلے جو ساری یتیموں کا وارث آ رہا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے خود یتیم ہو گیا، بڑا پریشان۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری میں 55 دن باقی رہ گئے، بعض جگہ 50، بعض جگہ 55 دن۔ ملک یمن میں میرے عزیزو صنعاء کے مقام پر ابرہا نے بیت اللہ کی طرز پر ایک گھر تعمیر کر دیا، یہود و نصارہ نے، یہ شروع سے دشمن اسلام کے، یہ دشمنی تھی یہود کی جو آج تک چلی جا رہی ہے۔ بیس بنیاد کیا بنی کہ امیر ہیں غریب ہیں سارے جو ہیں بیت اللہ میں چلے جاتے ہیں، اور بیت اللہ کچی سی دیواروں کا گھر ہے، اور خاندان عبد المطلب کے پاس اتنی شرافت اتنی سرداری ہے، آ جاؤ سونے سے مزین کر دیا، چاندی ہیرے جواہرات سے دیواروں کو مزین کر دیا۔ جب اہل عرب کو پتہ لگا، دنیا کو پتہ لگا کہ اللہ کے گھر کے مقابلے میں صنعاء کے اندر ایک گھر تعمیر ہو گیا، تو عرب والے لوگ جانے لگے اور وہاں اس کی دیواروں کی اونٹ کے اندر بیٹھ کے پخانہ کر کے آنے لگے، حتیٰ کہ لوگ کپڑے جلا جلا کر پھائے بنا بنا کے پھینکتے تاکہ اس کی دیواریں کالی ہو جائے، حتیٰ کہ یہاں تک اس گھر کی دیواروں کو مدھم کر دیا۔ ابرا کو بڑا غصہ آیا، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکہ پاک پہنچ گیا اور جا کے کہنے لگا بتاؤ یہاں کا سردار کون ہے؟ کہا عبد المطلب ہے۔ اس وقت اتفاق سے ان کے 200 اونٹ میدان کے اندر چل رہے تھے، کہنے لگا یہ کس کے اونٹ ہے؟ کہا اسی عبد المطلب سردار کے اونٹ ہے۔ 200 اونٹ کو قابو کر لیا، کہا جاؤ عبد المطلب کو جا کہ میرے سے اونٹ چھڑا کے لے آ۔ جناب عبد المطلب کو پتہ لگا، آپ اہل عرب کو مکہ والوں کو ساتھ لے کے گئے، سردار تھا نبی کا دادا، جب یہاں جا کے یوں کھڑا ہوا تو ابرا میرے عزیز و سونے چاندی کے تخت پہ بیٹھا تھا، عبد المطلب کے چہرے کو چمکتا دیکھ کے اپنا تختی چھوڑ کے ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ وہ نے کہا میری جرت نہیں ہے، پتہ نہیں تیرے چہرے میں کیا روب ہے، میں نہیں بیٹھتا۔ عبد المطلب قدموں میں بیٹھ کے پاس بیٹھ گیا۔ اب کہنے ہاں بھائی کس لیے آئے ہو؟ کہ میرے اونٹ واپس کر۔
عبد المطلب کو دیکھ کے کہنے لگا میں تو تجھے بڑا دانا سمجھتا تھا، تو بیت اللہ کے حملے کی باری میں آئے گا اور کہے گا 400 اونٹ اور دیتا ہوں، بیت اللہ پہ حملہ کرنا چھوڑ دے۔ واہ عبد المطلب، تیرا عقیدے کا کیا کہنا، تیری توحید کا کیا کہنا۔ آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور ایک انگلی کا اشارہ اپنی طرف کیا کہ اونٹوں کا مالک میں جانوں میرے اونٹ جانے، اس گھر کا مالک ربنا اللہ وہ ہے، وہ جانے اس کا گھر جانے۔ اب یوں دیکھتا رہ گیا۔ اپنے 200 اونٹ لے کے عبد المطلب واپس آ گئے اور آ کے مکے والوں سے کہنے لگے چلو چلو پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ، اب آسمان سے خدا کی مدد آ رہی ہے۔ اب سارا قبیلہ پہاڑوں پر چڑھ گیا۔ ادھر ابرہہ میرے عزیزو اپنا لشکر لے کے آیا۔ مالک کائنات نے انف و ببیلوں کو کہہ دیا چلو چلو میری مخلوق تیار ہو جاؤ، اگر میں ہاتھی والوں کے مقابلے میں ہاتھی لاؤں تو میری خدائی کیسی، میں ہاتھی والوں کے مقابلے میں گھوڑے اونٹ لاؤں تو مجھے رب کون کہے گا، میں ہاتھی والوں کے مقابلے میں وہ لے کے آؤں گا جن کا پانی کے قطرے پہ پیٹ بھر جاتا ہے۔ فرمایا اللہ یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا قیامت تک آنے والوں کے لیے، قیامت کی صبح تک میں ساری دنیا کو بتلاؤں گا، اگر وہ کرنے پر آئے تو قطرے کو سمندر کر دے، اگر میرا عزیزوں مقابلے پر آئے تو ہاتھیوں کے مقابلے میں بیبیل بھی لے آئے، اگر بنانے پر آ جاتا ہے یتیموں کے سر کے اوپر تاج نبوت سجا دیتا ہے۔ الم ترى کیف فعل ربک، اپنے بچوں کو یہ پوئم سنایا کرو میرے چاند، یہ عجیب عجیب سی پوئم سناتے ہو، چور لے گئے، مور لے گئے، یہ آیا، یہ سنایا کرو۔ الم ترى کیف فعل ربک، یہ قرآن کی کہانیاں، فعل چھوٹی چھوٹی قرآن کی صورتیں، 40-45 صورتیں سورہ پارے کے اندر، یہ سناؤ اپنے بچوں کو۔ الم ترى کیف فعل ربک، کیا تو دیکھتا نہیں تیرے رب نے اللہ اکبر باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا الہ کے کائنات نے ان کے ارادوں کو ان پر نہیں ڈال دیا، کیا اللہ نے انہیں ذلیل نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے، ایک کنکر چونچ کے اندر ہے، 2 کنکر دونوں پنجوں کے اندر ہیں، ہاتھی کے اوپر میرے عزیزو سوار بیٹھا ہوا ہے، یوں کر کے کنکر چھوڑتی ہے، ایٹم بم بن کے اس آدمی کے سر کے اوپر گرتا ہے، پخانے والی جگہ سے نکل کر ہاتھی کی پشت میں داخل ہو کر اس کے پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے۔ اتنا سا کنکر لگتا تھا، ہاتھی انسان کا ریزہ ریزہ بکھر جاتا تھا۔ جب میرے عزیز وہ یہ پڑے ہوئے تھے، قرآن کی کہانی کلوز ہو گئی۔ فجعلہم بعصف، فجعلہم، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بعصف، کیا آیت ہے؟ فجعلہم کعصف مأکول، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے اسے ایسے کر دیا جیسے بکھرے ہوئے تن کے میدان کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اس سے عبد المطلب کے اور مکے کی چرچ اور کہ ان کے ساتھوں اس گھر کا رب ہے، ان کو نہ چھیڑنا۔ اللہ 55 دن ادھر میرے عزیز و جناب عبد المطلب روزانہ مائی آمنہ کو دیکھتا ہے، اس وقت کیا کر رہی ہے، اس وقت کیا کر رہی ہے۔ اللہ، مائی آمنہ نبی کی دادی بھائی آمنہ کے پاس آئی، ہولے پڑ گئے، عبد المطلب آ جا، اللہ اکبر، تجھے آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، کمرے میں جا کے دیکھ، یہ ستارے مجھے فاطمہ کے پیروں میں نظر آ رہے ہیں، آمنہ کے پیروں میں۔ عبد المطلب جانتے ہیں 4 ستارے آ رہے ہیں جا رہے، ستارے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ آمنہ خیر تو ہے، ڈر تو نہیں لگ رہا، کوئی اسیب کوئی بھوت پری تو نہیں؟ کہ اماں جان تو ستارے دیکھ رہی ہے، پیچھے دیکھ کون کھڑی ہوئی ہے، میرے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، کوئی پکھا جھل کے جاتی ہے، میرے کمرے میں ایئر کنڈیشن چلنے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیڑی کیڑی پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی۔ اماں ادھر کروٹ بدلتی ہوں آنکھ لگتی ہے، ادھر کروٹ بدلتی ہوں آنکھ لگتی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ولادت تک ہر نبی خواب میں آ کر اس مہمان کے آنے کی بشارت دے کے جا رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اماں 9واں مہینہ چڑھ گیا، مجھے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے درد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، جدھر کروٹ بدلتی ہوں اماں مجھے ایسی سکون کی نیند آتی ہے، اماں میں اٹھتی ہوں، اماں تجھے کیا پتا، پایوں سے، بستر سے، چرپائی سے، تکیے سے برتن کو ہاتھ لگاؤں خوشبو، چمچہ ڈوئی پکڑوں خوشبو، دیگڑی میں ہاتھ آٹے کو گوندوں مٹھیاں بھروں تو آٹے میں خوشبو، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر، ادھر یہ چرچے ہو رہے ہیں، ادھر پورا مکہ عبد المطلب کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ نہیں یقین آتا بوئے تو بارہ کے دیکھ، یا دنیا کے اندر پانی کی بارش نہیں برستی، تیرے مکان کے اوپر عطر کی بارش ہو رہی ہے کہ بتا دو صحیح منظر کیا ہے۔ اللہ
عبد المطلب اپنی بیوی سے کہنے لگے تو بتا کیا بات ہے؟ کہنے لگی نا یہ سوال جو آج تیرے سے پوچھ رہے ہیں 1 ہفتہ پہلے مکے کی عورتیں میرے سے پوچھنے آئی تھی۔ اللہ اکبر! کب میں نے ہمت کر کے ساس کا روب دکھا کر بہو کے آگے کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا آمنہ بتا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ کہا کیا بتایا؟ کون دے کے گیا؟ مکے سے آئی، بنو زہرہ والے دے کے آئے، بنو سعد والے دے کے آئے۔ کہا نہیں اتنی بات کرنے کی تو نوبت نہیں آئی۔ سیدہ آمنہ کی پلکوں کے ساتھ پلکیں جڑی ہوئی تھی۔ آمنہ نے یوں آنکھ کھول کے دیکھا، اس کی آنکھ کے حالے میں سے نور نبوت نکلا، میرے ماتھے پہ پڑا، میں برداشت نہ کر سکی، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی، اب تو اس سے پوچھ کیا منظر ہے؟ عبد المطلب آگے گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، دھیرانی کیا ہے؟ کہنے لگی نہ مجھے تنگ کرو، نہ مجھے ستاؤ، تمہارے ایک ایک انگلی اٹھانے پر مجھے مرا ہوا عبداللہ یاد آنے لگ جاتا ہے، میں تو پہلے بے بس ہوں۔ خاموش۔ کہنے لگے بیٹی میں نے مکے والوں کو جواب دینا، سردار ہوں نا، ستو گھول کے رکھتا ہوں، میرے سے ستو بھی پی کے جاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، میری شرافت دیکھ دنیا میں مشہور ہے۔ اے بیٹی تیری وجہ سے کوئی بات کرے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میرے کان میں حقیقت بتلا دے، میں جانوں عبداللہ کا گھرانہ جانے۔ اماں کا ذرا حوصلہ بڑھا، کہ ابا جان ایک بات کروں، کہاں ہے تو بیدوی؟ کہ کیوں؟ کہ ابا جان جب تک کر کے نہیں دکھاؤں گی تجھے یقین نہیں آئے گا۔ کہ کیا؟ سیدہ آمنہ نے یوں کر کے تھوک دیا کہ ابا جان رب اکبر کی قسم ہے جس کی امانت میں گود میں اٹھائے پھرتی ہوں، کپڑے ہاتھ تو دور کی بات ہے، تھوک دی ہوں تو اس کے اندر سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب تو کہے گا اتر پی کی آئی، میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، چلو کپڑوں میں تو آ جاتی ہے، پیا میں نے کہاں سے؟ عبد المطلب حیران، بھائی آمنہ نے ہاتھ پکڑا، دروازے کے پاس لے گئی، پردہ ہٹایا، ابا غیرت کا تقاضا یہ ہے، اللہ اکبر میں گھر سے قدم باہر نکالوں، میرا سر ننگا، میرے پیر میں جتی نہ ہو، میرے تن پہ کپڑا نہ ہو، مجھے نبی کی ماں کون کہے گا؟ ابا میں قدم باہر نہیں نکالتی، لیکن اس ناک کی سید، انگلی کی سید میں دیکھ لے، وہ سامنے درخت ہے۔ ابا کہنے لگا اسے درخت کون کہے گا؟ یہ تو اجڑا ہوا ایک لکڑی پر ٹنگی ہوئی ہے، جس پہ پتا کوئی نہیں، جس پہ شاخ کوئی نہیں، جس پہ ہریالی کوئی نہیں، جس پہ کھجور کا دانہ کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی اس کی ٹہنی لکڑی کو توڑ لے گا اور آگ کے جلانے میں کام آئے گا۔ کہنے لگی ابا جان میں تجھے بتاؤں کا؟ کیا بتائے گی؟ کہ آج صبح میں پانی کا ڈول لے کے گئی، اس درخت کے پاس سے گزری، پتہ اس نے مجھے چھیڑ دیا۔ کیا چھیڑا؟ کہ خوش ہو کے اچھل کر اس کی ٹہنیاں سوکھی ہل ہل کے کہہ رہی تھی اب شری یا آمنہ فإنک قد حملتنی بأحمد، مبارکہ آمنہ، القریب وہ دن آنے والا ہے تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ یہ درخت کہہ رہا ابا مجھے نہیں پتا، اس درخت میں سے آواز آ رہی ہے اور رب جانے کی مسئلہ ہے۔ اللہ بچی میری اور بتا، ماما دوڑی، فاطمہ، اللہ دادی حجی پوچھتے ہو کیا؟ اسی جوانی میں اس کنویں سے پانی بھرنے جاتی تھی۔ کہاں جاتی تھی؟ کہاں تجھے پتہ میرا نمبر ہی نہیں آتا تھا، کبھی رسی چھوٹی کبھی ڈول چھوٹا، کمر تھک جایا کرتی تھی پانی کھینچتے، اور آمنہ انج جاندی انج واپس آ جاندی ہے۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ آمنہ ہی دسے گی، اے بھی تو کو پوچھو۔ اماں کہنے لگی ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں ابا، اللہ اکبر، میں نے تیرے سے کبھی جتی کا سوال نہیں کیا، یہ جتی پیر میں ہٹا کے جاتی ہوں، کوئی پتھر کی نوک کس طرح، کوئی پتھر کی نوک کس طرح، ابا قدم رکھنے سے پہلے ساری نوکیں زمین کے اندر چلی جاتی ہے، ریشم سے زیادہ گرم گدے، نرم سے زیادہ بستر فرش بن جاتا ہے، میں پیر رکھتی جاتی ہوں۔ ابا جان جب پانی کے کنویں کے پاس پہنچتی ہوں، مڈیر سے کنارے سے پانی نیچے، ابا میں ٹھنڈا سوکھا بھرتی ہوں، پانی میرے سانس کے ساتھ یوں ہو کے بھرتے اوپر آ جاتا ہے، چھلک کر مجھے سلام بھی کرتا ہے، حضور کی آمد کی مبارکباد دیتا ہے۔ جب میں دودھ کا برتن بھر کے واپس، پانی کا برتن بھر کے واپس آتی ہوں، پتہ ہے مدینہ مکے والیاں، میری سہیلیاں، میری سنگتیاں میرا دامن، میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں، کہتی ٹھہر جا جاوینا، اپنا تو کشکول بھر لیا، سانو ہی بھرن دے۔ میں کہتی رسی تمہارے پاس ہے، ڈول تمہارے پاس ہے، کا بات رسی کا کمال نہیں، ڈول کے کمال کی نہیں، جو تیرے پیٹ میں خدا کی امانت ہے کمال اس کا ہے۔ آمنہ جب تو کنویں کے کنارے کے پاس کھڑی ہوتی ہے، پانی بھی ٹھاٹھے
مار مار کے جوش مار کے اوپر آتا ہے، ہونا تو پڑ۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے دستہ صحیح پھر ہے کیا؟ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی نہ پانی کا کمال نہ مشک و عنبر کا کمال ہے، جس کے سر پہ آنے والے وقتوں میں خدا ختم نبوت کا تاج رکھے گا، اس آنے والے محمد الرسول اللہ کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ڈیلیوری ہوم سج گیا، ادھر ڈیلیوری ہو رہی ہے، کوئی گند نہیں، کوئی خون نہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر رحمت عالم کی ولادت، ادھر آسمان کے ملائکہ کی لائن پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ایوان کسریٰ کے 14 کنکر گر گئے، آتش گدا بجھ گیا، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کیسے میرے عزیزو حبڑ دبڑ کر کے اٹھ گیا، خواب دیکھ رہا ہے کہ اللہ اکبر اونٹ عربی گھوڑوں کو چیر کے دریا کے پار پھینک گئے۔ اس نے منظر کو بلایا، کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا پتہ نہیں، یہ بتایا۔ اس نے کہا عبد المسیح کو بلاؤ۔ عبد المسیح کو بلایا، کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھ آتش گدا بجھ گیا، 14 کنکرے گر گئے، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ اس نے کہا میرا ماما آخری وقت میں ملک شام رہتا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے جانے دو، میں ملک شام میں جا کے اس سے پوچھ کے آؤں گا۔ اللہ، 100 سال کا ماما ستی بوڑھا پڑا تھا، یہودی عالم تھا، بوڑھا پڑا تھا۔ جناب عبد المسیح اپنے مامے کے پاس گئے، کوئی تعارف نہیں کرایا، جا کے حجرے کا پردہ ہٹایا، عبد المسیح کو دیکھ کر آنکھیں بنتی ستی کی، اللہ اکبر، کہنے لگا میری بھووں کو میرے بالوں سے پکڑ کر ذرا میری آنکھیں کھول دو۔ عبد المسیح کو دیکھ کے کہنے لگا 14 کنکرے گر گئے، آتش گدا بجھ گیا، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عربی گھوڑوں کو اونٹ بھگا کے لے گئے۔ اللہ کا ہاں تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہنے لگا سانس 4 رہ گئے، بات میری سن، جواب نہ دے سکو، جا کے کہہ دے ستی ستی کا نہیں رہے گا، اور میرے عزیزو اللہ اکبر کیسر روم کا کیسر نہیں رہے گا، کیسر و کسریٰ نہیں رہیں گے، 14 پشتوں بعد اللہ اکبر تیری سلطنت بھی ختم ہو جائے گی۔ جا کے بتلا دے اب تمہارا دور ختم ہو گیا، تلاوت کرنے والے کا عصا ہاتھ میں پکڑ کے چلنے والے محمد کا دور شروع ہو گیا ہے۔ وہ وہاں کہہ رہا ہے۔ ادھر میرے عزیزو مکے کے اندر یہودی تجارت کی غرض سے آیا تھا، جس رات میرے عزیزو رحمت عالم دنیا میں تشریف لائے، اللہ اکبر پورے مکے کو کہنے لگا آج مجھے بتاؤ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، کہنے لگے تجھے تجارت سے کام، تجھے مہمان نوازی سے کام ہے، تجھے کیا لینا دینا، بچہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ جاؤ مجھے نشانی بتاؤ۔ 2 دن وہ ماں کا دودھ نہیں پیے گا، اور تیسری بات اس کے یہ دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو پتہ لگا عبداللہ کے گھر ایسا بچہ پیدا ہوا، وہ یہودی عالم کہنے لگا مجھے لے جاؤ۔ اندر گیا اور جا کے عبد المطلب سے کہنے لگا چہرہ دکھاؤ، پہلے یہ بتا جب سے آیا کچھ دودھ پیا کر؟ نہیں۔ کہا میں اس کی کمر سے کپڑا ہٹا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کپڑ سے کپڑا ہٹایا، مہر نبوت کو دیکھا، چیخ مار کے دھڑام سے گر پڑا، کہنے لگا ہلاکت ہو جائے بنو، ہلاکت ہو جائے، ہلاک ہو گئے یہود و نصارا۔ آج اللہ اکبر کہ آج نبوت اللہ جل شانہ نے اللہ اکبر بنو اسماعیل کے اندر سے، اللہ اکبر آج نبوت محمد الرسول اللہ کے اندر، اللہ اکبر آج اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آ کے اعلان نبوت نہ کیا، جب صدیق آپ کے قدموں میں نہ بیٹھا، بلال نے آپ کا کلمہ نہ پڑھا، عثمان نے آپ پر مال تجارت قربان نہ کیا، خدیجہ نے اپنا گھر بار نہ لٹا دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب علی نے کلمہ نہ پڑھا، جب امیر معاویہ نے کلمہ نہ پڑھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن کا نزول نہ ہوا۔ رب کعبہ کی قسم پورے جگ کے اندر مشہور ہو گیا، اوے لوگو ختم نبوت کا تاج والا محمد الرسول اللہ آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر میرے عزیزو بنو سعد قبیلہ بڑا مشہور تھا عرب کے اندر، اور جب موسم بہار یا خزاں جب پتہ ہوتا کہ مکے پاک میں کئیوں کے گھر بچے پیدا ہوئے، تو 4-5 وہاں سے دودھ پلانے والی وہاں سے عورتیں دائیں مکے میں آتی۔ اما حلیمہ کہتی ہمارا ذریعہ معاش بڑا کمزور ہو گیا، گھر کے اندر فاقے جان کے لالے پڑ گئے۔ میں نے عارض سے کہا کم کاج کر، انہوں نے کہا کاروبار مٹھا ٹھنڈا ہے۔ ہمیں پتہ لگا مکے میں کچھ بچے پیدا ہوئے،
اور ماں حلیمہ کہتی ہے پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا، حالانکہ میری گھر بھی میرا بڑا کمزور، سواری میری بڑی کمزور، کپڑے میرے پھٹے ہوئے، بھوک کی آثار ہمارے چہرے پہ نظر آ رہے، ہم بھی بچہ لینے کے لیے مکے میں چلے گئے۔ عرب کی بنو سعد کی دائیاں پہنچی ہوئی ہیں وہاں پہنچی ہوئی، ہم بھی چلے گئے۔ ہر دائی جس دروازے پہ جائے اگلا دروازہ سونے محمد کا، پردہ ہٹا کے دیکھے حسین جمیل تو اتنا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر گھر کی حالت عجیب ہے۔ پوچھا کون ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ۔ ابا کون ہے؟ عبداللہ۔ کس کا گھر ہے؟ عبد مطلب کا۔ او ہو ابا کتھے؟ کہ وہ تو فوت ہو گیا۔ او ہو چلو نہیں چلو سنگتیو، اتھے کی ملے گا، یہاں سے خیر کوئی نہیں ملے گی، اگلی چلو۔ فرمایا دائیو رک جاؤ، اگر یہاں سے نہ ملی تو پھر کہیں سے نہیں ملے گی۔ اما حلیمہ کہتی ہے ساری بچیاں بچے لے کر سارے مکے سے اپنی گود کو آباد کر کے جب واپس جانے لگے، میری طرف دیکھ کر وہ دائیاں ہنسنے لگی کہ حلیمہ تینوں بھی کسی نے خیر پائی کہ نہیں پائی؟ اماں کہتی بس میرے دل کے الدبت بندھن ٹوٹ گئے، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مالک کائنات نے میرے پہ کرم فرمایا، میں آنکھ میری لگی، میں بھوکی پیاسی سہنے کعبہ میں بیت اللہ میں لیٹی تھی، اچانک میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا 14ویں کا چاند ٹوٹا میری جھولی میں آ کے گر گیا، میری آنکھ کھلی، اللہ اکبر اس کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی تھی، اس کی خوشبو ادھر سے آئی، مجھے کہا حلیمہ اٹھ، ہن بہن دا وقت نہیں ہے، ہن آن دا نہیں بلکہ جان دا وقت ہے۔ اما حلیمہ کہتی میں اس خوشبو کی طرف ہو گئی، وہ خوشبو مجھے پھراتی پھراتی عبداللہ کے مکان پہ لے گئی، میں نے دروازہ سونگا، میں نے ڈیوڑی سونگی، میں نے دھلا سونگا، میں نے چوکڑ سونگی، وہ قمر کی چاند کی خوشبو آئی، میں نے دروازہ بجا دیا۔ ماں آمنہ کا کلیجہ تو پہلے ہلا تھا، دل تو پہلے ٹوٹا تھا کہ دائیاں چھوڑ چھوڑ کے جا رہی تھی، میں نے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی تو دائی تا نہیں، میں نے کہا کہ خبردار، اور میرے پاس سننے کے لیے حوصلہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں آمنہ حلیمہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ کتنی آئی اور آ کے چھوڑ کے چلی گئی، بھلا دیکھتی تو صحیح، حسب تو دیکھتی، نسب تو دیکھتی، ہر کوئی چھوڑ کے چلے گی۔ اب حلیمہ کہتی آپس دی گل ہے، تینوں گل دساں، میں خود نہیں آئی بلکہ میں بھیجی گئی ہوں۔ جب یہ کہنا تھا بھائی آمنہ نے کنڈی کھولی، اندر بلا لیا کہ دستا صحیح کیوں؟ جب یہ چاند کا واقعہ کہ قمر ٹوٹ کے جھولی میں آیا، خوشبو تیرے بیڑے سے آ رہی ہے، اما کہنے لگی خوشبو دے نظارے تے کر لے، نور دے نظارے بھی کر لے۔ اما حلیمہ کہتی ہے جب میں اندر گئی، رخ انور پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا، میں کہ اللہ اکبر، جب میں گئی میرا سینہ اجڑا پڑا، میری سواری چلنے کے قابل نہیں، حضور کے منجے کے پاس جا کے کھڑی ہوئی، میری بڑھاپا جوانی میں بدل گیا، میرے سینے میں دودھ چھلکنے لگا، میں نے کہا چہرہ تو دکھا۔ اللہ اکبر، حضور کے رخ انور سے جب کپڑا ہٹا، میں نے پہلی دفعہ دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے، اما حلیمہ کہتی میں نے یوں دیکھا اور حضور نے یوں کر کے آنکھ کھولی، میری طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، اور میں نے یوں بائیں پھیلائی، پیغمبر نے گود میں آنے کا ارادہ کیا، میں نے جلدی سے گودی میں اٹھایا، میں نے اپنی چلی جو پھٹی پرانی تھی حضور پر ڈال دی، میں نے کہا آمنہ انکار نہ کری، تیرے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگی بی بی ٹھہر تو صحیح، حسب بتا، نسب بتا، خاندان بتا، سال 2 سال بعد آئے گی، تقاضا کوئی نہ کری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی حلیمہ جا کے کہنے لگی کملی نے گلا نہ کر، تو کہہ رہی ہے تقاضا نہیں کرے گی، جس کو یہ مل گیا اسے دونوں جہان کی دولت مل گئی۔ باہر حارث کھڑے اندر ہی ساری باتیں سن رہے ہیں کہ اندر یہ کیا آپس میں مکالمے بازی ہو رہی ہے، اندر کیا بات ہو رہی ہے، مینو اے مل گیا، اے مل گیا۔ وہ بھی اپنی پگڑی کھول کے بیٹھ گیا، پتہ نہیں کون سا سونا چاندی لے کے آئے گی۔ اللہ اکبر۔ حارث کہتے ہیں جب لشکارہ سونے محمد کا چہرے پر پڑا تو میں بھی جوانی کے اندر بدل گیا۔ میں نے کہا کیا لائی؟ کہ اللہ اکبر، حارث یہاں نہیں دکھاؤں گی، بہت بڑی امانت لے کے جا رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ جو سواری کھونچے مار مار کے نہ چلتی تھی، وہ سواری پہلے تیار ہو کر حضور کی گود، حلیمہ کی گود کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے کہ جب میں اس سواری پر بیٹھی، میرے قدم رکھنے کی دیر تھی، سواری نے ایسے قدم نکالے، اللہ اکبر، وہ جو
سواریاں صبح مکہ چھوڑ کے چلی گئی تھی، جو دائیاں چھوڑ کے چلی گئی تھی، میری سرداری میری سواری کے قدموں کی ٹاپ جب ان کے کانوں تک پہنچی، اللہ اکبر، دیکھ کے کہنے لگی اوے نسونی پنجو، لگتا ہے لٹیرا آ گیا۔ بھائی حلیمہ دور سے کہنے لگی او اکھا کھول کے دیکھو، لٹیرا نہیں آیا بلکہ رحمت کا سویرا آ گیا۔ بھائی حلیمہ کی سواری میرے عزیزو، جب اللہ اکبر میرے عزیزو، جب ان سواریوں کے پاس سے، ان دائیوں کے پاس سے جو امیروں کبیروں کے بچے لے کے آئی تھی، ان کے پاس سے جب سواری گزری، کہنے لگی حلیمہ سواری بدل نہیں، فرمایا سواری نہیں بلکہ شاہ سوار تبدیل کر لیا۔ اللہ اکبر، کہ جہاں قدم رکھو، کہ میرے زمین کا منظر تو دیکھا، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ستارے بھی پیچھے دوڑ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، چاند کا رخ بھی اسی طرف ہو رہا ہے، کہ جب میں بنو سعد میں اپنے کچے سے ویڑے میں آئی، اللہ اکبر، میرا کچا سا کمرہ مجھے اللہ اکبر بہت بڑا کوٹھی مکان لگنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا، کمرہ پہلے ہی سجا دھجا ہوا تھا، فرشتوں کی مبارکباد، خدا کی رحمتوں کا ڈیرا پہلے موجود تھا۔ اللہ اکبر، میں نے جا کر رحمت عالم کو جو میرے گھر میں منجی تھی اس پہ لٹایا، آپ پہ کپڑا ڈالا، میں اور میرا گھر والا دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کیا کریں گے، کیا ہوگا؟ کان میں آواز آئی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خدا نے سارا انتظام پہلے کر دیا۔ اللہ اکبر، جناب حلیمہ کہتی میج کر کے چھاتی ماری، چل پانی میرے مٹکے میں کوئی نہیں، پانی میرے گھر میں کوئی نہیں۔ میں نے یوں کر کے چھاتی میں نگاہ ڈالی تو میرے گھر کے اندر جو بکریاں کھڑی تھی ان کے تھن دھول سے بھرے ہوئے تھے۔ میں کہا یہ کیا ہوا، بکریاں بدل گئی؟ کہ نا پہلے بکریوں کی نسبت تیرے ساتھ تھی، بکری کی نسبت اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، میرے گھر کا ایک بھانڈا بھرا، دو بڑے بھانڈے ختم ہو گئے، بکریوں کے تھن سے دودھ ختم نہ ہوا، پیالہ بھی یوں کے کنارے تھا، یوں کر کے بوا بج گیا۔ میں کہا کون ہے، رات کو کون تنگ کرنے آ گیا؟ کہ حلیمہ بوا بھڑ دیں گے، حلیمہ دروازہ توڑ دیں گے، باہر آ جا۔ میں نے حارث کی طرف دیکھا، قرضہ تو نہیں تیرے سر پہ؟ کہ نو میرے پہ قرضہ کوئی نہیں، کوئی سے جھگڑا کا کوئی نہیں۔ پھر شور کیوں ہو رہا ہے؟ اما حلیمہ کہتی کیا بات ہے؟ آواز بدلی لگلی، کون؟ ام خولہ سعدیہ کی گل ہے پہنے؟ حلیمہ ذرا باہر آ کے رپورٹ تو دے، مکے سے کیا لے کے آئی ہے؟ اماں کہنے لگی سویرے آئی ہو؟ کہ اللہ اکبر، جو نور مدین بنو سعد کی گلیوں میں چمک رہا ہے وہ رات گزرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اماں کہنے لگی کون سی لائٹیں؟ کہ باہر تھا، باہر آئی۔ اللہ اکبر، کہ حلیمہ تیرے گھر میں نہ چولہا، نہ تیرے گھر میں توا، نہ آگ، نہ ماچس، نہ لکڑی، لیکن کون سا چراغ چل رہا ہے جو تیری چھت کو پھاڑ کر پورے بنو سعد قبیلے کو روشن کر رہا ہے؟ سانو چراغ تا دکھا۔ ماں حلیمہ بھی سینہ تان کے کھڑی ہو گئی، کہندی خبردار کٹھے نہ واری واری آئیو، اکٹھے آ کے شور نہ مچانا کہ ان کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ بنو سعد قبیلہ پورا بار کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، ام خولہ کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے، جا کے کہنے لگی ذرا تیرے پاس حوصلہ ہے؟ کا کیوں؟ کہ تجھے وہ دکھاؤں گی جو آج تک تو نے کچھ نہ دیکھا۔ ام خولہ کہنے لگی کیا دکھائے گی؟ کہ تو کہتی ہے نور، چراغ، روشنی، گھر روشن، گلیاں روشن، قبیلہ روشن، کا کیا دکھائے گی؟ رخ انور سے کپڑا ہٹایا۔ اللہ اکبر، اما حلیمہ کہنے لگی محمد، حضور نے یوں کر کے آنکھیں کھولی، ایسا چمکیرا ہوا۔ اللہ اکبر، ام خولہ سعدیہ دوڑ کے دروازے پہ گئی، دونوں کواڑ کھول کے کہنے لگی اوے لوگو، رب اکبر کی قسم یہ چراغ کا کمال نہیں، محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ آ گیا دنیا کے اندر اندھیرے کو دور کرنے والا، سویرا دنیا کے اندر لے کے آنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، اس کے آگے کی جو کارگزاری پھر نبی کے جمال میں، حضور کے گفتار میں جو واقعات پیش آئے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ مقصد یہ کہ اللہ نے ہمیں ایسا میلاد والا، اللہ نے ایسا ختم نبوت والا، ایسی رحمت والا اللہ نے نبی عطا فرمایا جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، اعمال میں اعلیٰ۔ اللہ کرے امتی بھی آپ کی زندگی سے سبق لیں اور آپ کے کردار، آپ کے طریقے کو اپنائیں تاکہ ہماری صورت، سیرت، کردار حضور جیسا بن جائے۔ چلو اب ہمیں حضور کا ساتھ نہیں، قیامت کے دن تو حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہ ہماری حاضری کو، ہمارے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔